CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 9ویں جماعت کے لیے اردو کی سمع درس کتاب جمنا۔ صفحہ 90 غزل غزل اردو شاعری کی ایک مقبول صنف سخن ہے۔ اس کا دائرہ خاصا وسیع ہے، جس میں تصوف، حسن و عشق، فلسفہ و حکمت اور حیات و کائنات کے جملہ مسائل کے علاوہ سماجی، سیاسی، تہذیبی اور نفسیاتی مضامین وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں۔ غزل میں نغمگی اور ترنم کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے میں قافیے کی پابندی کی جاتی ہے۔ غزل میں قافیے کے بعد ردیف ہوتی ہے۔ کئی شاعروں نے ایسی غزلیں بھی کہی ہیں جن میں ردیف کی پابندی نہیں ہے۔ غزل میں مطلع کے بعد آنے والے شعر کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر، جس میں عام طور پر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ غزل کے تمام اشعار کا ایک بحر میں ہونا ضروری ہے۔ غزل کا ہر شعر موضوع و مضمون کے لحاظ سے اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے، اس لیے شاعر کو صرف 2 ہی مصروں میں پوری بات کہنی ہوتی ہے۔ چونکہ تفصیل سے گریز کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں اشارے، کنائے، تشبیہ و استعارے اور علامتیں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔ غزل میں عموماً 5 یا 7 اشعار ہوتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ غزل کے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل، شہ بیت یا حاصل غزل بھی کہتے ہیں۔ اردو میں ولی دکنی، خواجہ میر درد، میر تقی میر، خواجہ حیدر علی آتش، امام بخش ناسخ، انشاء اللہ خاں انشا، شیخ غلام حمدانی مصحفی، شیخ ابراہیم ذوق، مرزا غالب، مومن خاں مومن، نواب مرزا خاں داغ، حسرت موہانی، جگر مراد آبادی، فراق گورکھپوری، مجروح سلطان پوری، فیض احمد فیض، ناصر کاظمی اور شہریار وغیرہ غزل کے نمائندہ شعراء ہیں۔ صفحہ 91 خواجہ میر درد 1720 تا 1785۔ صفحے کے بائیں جانب خواجہ میر درد کی تصویر دی گئی ہے۔ خواجہ میر درد کی پیدائش دہلی میں ہوئی۔ ان کا نام خواجہ میر اور درد تخلص تھا۔ میر درد کا خاندان دہلی میں جادہ تصوف پر فائز تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد خواجہ میر عندلیب سے حاصل کی۔ وہ خود بھی مشہور شاعر تھے، اس لیے درد کو شاعری کا ذوق ورثے میں ملا۔ طبیعت میں سادگی اور قناعت پسندی تھی۔ یہی سبب ہے کہ دلی کے حالات خراب ہونے پر بیشتر شاعروں نے دوسری ریاستوں کا رخ کیا، لیکن میر درد نے دلی سے باہر جانا گوارا نہ کیا۔ خواجہ میر درد کے کلام میں تصوف کا رنگ نمایاں ہے۔ وہ تصوف کے باریک نکات اور نازک سے نازک خیال کو نہایت خوبی سے ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے اردو شاعری میں تصوف کی روایت کو سب سے زیادہ فروغ دیا اور فکری بنیاد فراہم کی۔ ان کی تصانیف میں فارسی اور اردو دیوان کے علاوہ علم الکتاب، واردات، اسرار الصلاۃ، نالہ درد، آہ سرد اور درد دل وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے اردو دیوان میں تقریباً 1500 اشعار ہیں۔ میر درد کے کلام میں سادگی اور روانی کے ساتھ پاکیزگی اور گہرائی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے چھوٹی بحروں میں عمدہ غزلیں کہی ہیں۔ صفحہ 92 غزل۔ صفحے کے بائیں جانب ایک QR کوڈ دیا گیا ہے، جس کو سکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، جان سے ہو گئے بدن خالی، جس طرف تو نے آنکھ بھر دیکھا، نالا فریاد آہ اور زاری، آپ سے ہو سکا سو کر دیکھا، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے 100 طرح سے مر دیکھا۔
زور عاشق مزاج ہے کوئی، درد کو قصہ مختصر دیکھا۔ خواجہ میر درد۔ صفحہ 93۔ لفظ و معنی۔ نالہ، شور و غل، فریاد، دہائی، ظلم و زیادتی کی شکایت، آہوزاری، رونا پیٹنا۔ زور، طاقت۔ قصہ مختصر، لب لباب، مختصر بات۔ غور کیجیے۔ نمبر 1، خواجہ میر درد ایک صوفی شاعر تھے۔ ان کے کلام کے زیادہ تر اشعار میں عشق حقیقی کا بیان ملتا ہے۔ عشق حقیقی خالق کائنات سے عشق کو کہتے ہیں، جبکہ دنیاوی چیزوں سے عشق عشق مجازی کہلاتا ہے۔ سبق میں شامل یہ غزل عشق و محبت اور صوفیانہ فکر کا حسین امتزاج ہے۔ نمبر 2، غزل کے دوسرے شعر میں جان سے بدن خالی ہو جانے سے مراد کسی کے نظر بھر کر دیکھ لینے سے جان نکل جانا ایک علامتی انداز ہے۔ اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے۔ نمبر 3، تیسرے شعر میں نالہ، فریاد، آہ اور زاری الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو ہم معنی الفاظ ہیں۔ کلام میں ایسی چیزیں جمع کرنا جن میں کوئی نہ کوئی مناسبت ہو، خواہ آپس میں ضد ہی ہو، اسے رعایت لفظی کہتے ہیں۔ نمبر 4، چوتھے شعر میں لفظ مسیحائی آیا ہے جو مسیحا کی صفت ہے۔ مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ اس شعر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی طرف اشارہ ہے جس کی روح سے وہ مریضوں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ صفحہ 94۔ سوچئے اور بتائیے۔ سوال نمبر 1، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، اس مصرعے میں تو کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ سوال نمبر 2، جان سے ہو گئے بدن خالی سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 3، لبوں کی مسیحائی سے کیا معنی مراد لیے گئے ہیں؟ سوال نمبر 4، غزل کے مقطع کا مفہوم اپنی زبان میں لکھیے۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ زور عاشق مزاج ہے کوئی، درد کو قصہ مختصر دیکھا۔ اس شعر میں میر درد نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ جب شاعر شعر میں اپنی بڑائی اور عظمت کو خود ظاہر کرتا ہے تو اسے شاعرانہ تعلی کہتے ہیں۔ تعلی کے اشعار دوسرے شاعروں کے یہاں بھی ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر میر تقی میر کا یہ شعر، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ اسی طرح غالب کے اس شعر میں بھی شاعرانہ تعلی پائی جاتی ہے۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ آپ ایسے 2 اشعار تلاش کر کے اپنی کاپی پر لکھیے جن میں شاعرانہ تعلی موجود ہو۔ یہاں 4 خالی سطریں دی گئی ہیں جس میں آپ یہ دونوں اشعار لکھ سکتے ہیں۔ صفحہ 95۔ خواجہ میر درد کی غزلوں میں عشق حقیقی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیے گئے شعر میں عشق حقیقی کا رنگ نمایاں ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ خواجہ میر درد کے علاوہ دوسرے شاعروں نے بھی تصوف کے مضامین کو اپنی غزلوں میں نظم کیا ہے۔ اپنے ہم جماعت ساتھیوں کی مدد سے 3 ایسے اشعار معلوم کر کے لکھیے جو اسی موضوع کو پیش کرتے ہوں۔ یہاں صفحے پر 6 خالی سطریں دی گئی ہیں جہاں آپ یہ اشعار لکھ سکتے ہیں۔ ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے 100 طرح سے مر دیکھا۔ اس مصرعے میں لفظ 100 2 بار استعمال ہوا ہے۔ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کلام میں ایک لفظ کو 2 بار استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے صنعت تکرار کہتے ہیں۔ اس کے استعمال سے زبان میں صوتی تکرار یعنی نغمگی پیدا ہوتی ہے اور بات میں زور پیدا ہوتا ہے۔ دیے گئے اشعار پر غور کیجیے اور تکرار والے الفاظ
تلاش کر کے لکھیے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ آتے آتے آئے گا ان کا خیال، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں۔ صفحہ 96۔ یہاں صفحے پر 4 خالی سطریں دی گئی ہیں۔ غزل کے ایک شعر میں قصہ مختصر فقرہ استعمال ہوا ہے۔ اس میں لفظ مختصر اختصار سے بنا ہے، یعنی مختصر کا اختصار مصدر ہے۔ درج ذیل الفاظ کے مصدر معلوم کر کے لکھیے۔ محترم، معتمد، معتبر، مشترک۔ یہاں ان الفاظ کے سامنے 4 خالی سطریں دی گئی ہیں۔ لسانی سرگرمی، دیے گئے لفظوں کو ملا کر شعر بنائیے۔ زاری، فریاد، آہ، سے، سو، ہو، کر، نالا، دیکھا، اور، آپ، سکا۔ یہاں صفحے پر 2 خالی سطریں دی گئی ہیں جہاں آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں۔ تخلیقی اظہار۔ اسکول میں اردو کلب کی جانب سے غزل خوانی کا مقابلہ منعقد کیجیے اور اس پروگرام کی ایک رپورٹ تیار کیجیے۔ صفحہ نمبر 97۔ عملی کام۔ دیوان میں غزلوں کی ترتیب ردیف یا قافیے کے آخری حرف سے کی جاتی ہے۔ مثلاً سب سے پہلے ان غزلوں کو یکجا کیا جاتا ہے جن کے ردیف یا قافیے کا آخری حرف الف ہو۔ اس کے بعد حروف تہجی کے مطابق غزلوں کی ترتیب رکھی جاتی ہے۔ لائبریری سے درد کا مجموعہ کلام حاصل کیجیے اور ردیف الف، نون اور یا اپنی پسند کے حروف کی غزلوں کا انتخاب کیجیے اور ایک چارٹ پر لکھیے۔ میر درد کی شاعری کے بارے میں ایک پیراگراف بھی لکھیے۔ اضافی مطالعہ۔ نمبر 1، بحر۔ بحر، میٹر ان چند موزوں کلموں کا نام ہے جن پر شعر کا وزن ٹھیک کرتے ہیں۔ نمبر 2، وزن۔ وزن 2 کلموں کی حرکات و سکنات برابر ہونے کا نام ہے، جیسے احسان اور فرقان برابر وزن کے ہیں۔ نمبر 3، آہنگ۔ آہنگ، ردم، شاعری کی وہ موسیقی یا لے جو الفاظ کے انتخاب، وزن اور معنی کے حسن ترتیب سے پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4، زمین۔ شعری اصطلاح میں زمین شعر کی بحر اور قافیے سے مل کر بنتی ہے۔ مثال کے طور پر میر کی اس غزل کی زمین میں جو اشعار کہے جائیں گے اس کی بحر اور قافیے وہی ہوں گے جو میر کی اس غزل کے ہیں۔ یہ سبق یہیں مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 9ویں جماعت کے لیے اردو کی سمے درسی کتاب جمنا۔ ساؤنڈ ریکارڈسٹ محمد فیضان خان، فنکار سفینہ بیگم، ترمیم ارشد احمد، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔